मसीह यसू के जलाली व बरकत मीठे पुरफजल नाम में देखने वाले सब बहन भाइयों की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर रज़ा गिल और आप देख रहे हैं पास्टर रज़ा गिल ऑफिशियल। आज हम सीखेंगे मसीह की बुलाहट के ताल्लुक़ से। मेरे साथ निकालिए बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 18 से 22 आयत का मुतालिया करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूं मरकूम है, जब यस्सू ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फ़कीह ने पास आकर उससे कहा, अहे उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यस्सू ने उससे कहा, लूमड़ियों के भट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाज़त दे के पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यस्सू ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह में मेरे अजीज़ों, एक ख़ास मौका पर बहुत बड़ी भीड़ यस्सू के शागिर्द जमा थी। हम बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भीड़ में बाज़ लोग अपने बीमारी और दुखी अजीज़ व क़ारब की शिफा की गर्ज से आए होंगे और कुछ यस्सू का कलाम सुनने के तलबगार भी होंगे। यस्सू के पास लोगों को कलाम सुनाने का मौका था। ना सिर्फ ये एक मौका था बल्कि वक्त की ज़रूरत भी। लोग अपने गुनाहों में इस कदर खोए थे, वो रूहानी तौर पर शिकस्ता खातर और ज़ख्मी हालत में एक तवक्को और उम्मीद के साथ वहाँ पर आए थे कि आज वो आज़ाद होंगे यस्सू के नाम में। आमीन। लाजमी नहीं कि मौका और ज़रूरत खिदमत करने का सबब हो। यस्सू ने मौका भी देखा और ज़रूरत भी, इसके बावजूद वो वहाँ से चले गए। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज़ों, दुश्मन अबलीस ने कितने ही खादमों को बर्बाद कर दिया क्योंकि वो खिदमत के मुयस्सर मौके देकर उस तरफ चल पड़े। उनमें इतनी जुर्रत और समझ ना थी कि वो इनकार कर सकते। ज़रूरियात हमेशा अपनी जगह पर होंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसमानी बाप की रहनुमाई और बताई हुई सिमत में आगे बढ़ें। इस मौका पर खुदावंद यीशु मसीह अपने सामने जमा शुदा उस भीड़ के दरमियान खिदमत करने के लिए अपने आसमानी बाप की तरफ से कोई रहनुमाई महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए वो अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चले गए। उस रोज़ आसमानी बाप का कोई और ही प्रोग्राम और मंसूबा था। झील को अबूर करने से पहले जब खुदावंद यीशु मसीह झील किनारे खड़े थे तो दो अहम बातें वहाँ पर वाक़या हुई। पहली बात, एक आलम शरा ने यस्सू के पास आकर कहा, जहाँ कहीं वो यानी यस्सू जाएगा वो भी उसके पीछे आएगा। शरा के दीगर आलमीन ऐसा कहने की जसारत नहीं कर सकते थे। हम असर आलमों को ये बात नागवार गुजरी होगी। यस्सू ने उस शख्स को बड़ा चौंका देने वाला जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा, उसके पीछे आना आसान काम नहीं। हालेलुया। यानी उन्होंने उससे बताया कि लूमड़ियों के भट होते हैं और परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर रखने के लिए भी जगह नहीं। दरअसल यस्सू उसे ये कह रहे थे कि वो यानी यस्सू के पीछे आने की कीमत का अंदाज़ा लगा ले कि यस्सू के पीछे आना कोई आसान काम नहीं है, एक कीमत पे करनी पड़ती है। यस्सू की पैरवी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हर कोई आसानी के साथ और आम बात समझ ले। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे मर्द वज़न की तलाश में थे जो अपना सब कुछ उसके सामने अंढेल दे और उसकी बादशाहत की खातर मुसाइब और दुख झेलने से कभी खौफज़दा ना हो। हालेलुया। कितनी बार हमने लागत का हिसाब लगाए बगैर ही ऐसी बातें की हैं। हम वादा करते हैं कि खुदावंद हम तुझे अपना सब कुछ देंगे, फिर हम हर एक चीज़ से बढ़कर खुदा से प्यार करने का कोलो इकरार भी करते हैं कि हम अहदों पे माँ भी करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदा के हादमीन होते हुए हम इस बात के तलबगार और ख्वाहिशमंद है कि हर एक खुदा की बादशाही में आ जाए
لیکن ہم کبھی بھی ان کے سامنے اس بات کو پیش نہیں کرتے کہ وہ شاگرد ہونے کی قیمت کا اندازہ بھی لگائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گرجا گھر میٹنگز کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنی صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے لوگ یسوع کی رفاقت میں بیٹھ کر اس کا کلام سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ اس کے معجزات دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بلا شبہ اس کی نجات کا تحفظ بھی لینا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، وہ اپنی صلیب اٹھانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے۔ وہ اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے اور مرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو ایسا بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کرنے سے پہلے لاگت کا حساب لگانے کا مشورہ اس لیے دیا کہ پہلے وہ حساب لگائے، قیمت کا اندازہ لگائے۔ ہاللیلویا۔ جھیل عبور کرنے سے پہلے دوسرا آنے والا واقعہ یہ ہے کہ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس کے پاس آ کر کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر کیا کروں، میں اپنے باپ کو دفن کروں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8 باب اور اس کی 21 آیت میں آپ مطالعہ کریں، آپ کو یہ لکھا ملے گا۔ اور ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ وہ شاگرد کون تھا، لیکن خداوند کے ساتھ مزید آگے جانے سے پہلے وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اپنے باپ کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند نے اسے کہا، کیا کہا؟ یسوع نے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے اور اس کے پیچھے آئے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیں اس بات پر غور کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس آیت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس شاگرد کا باپ واقعی اس وقت مر چکا تھا جب وہ اسے دفن کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ امکان غالب ہے کہ اس کا باپ اس قدر ضعیف اور بیمار ہو کہ وہ اس کے مرنے تک اس کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے یسوع کے پیچھے آنا، یعنی یہ چند مہینوں یا کچھ برسوں کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جب یسوع نے اس سے یہ کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے باپ کی کفن دفن کرنے پر اس کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ نہیں، بالکل ہرگز نہیں، بلکہ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کی خدمت کو پس پشت ڈالنے پر انہوں نے اسے ایسا کہا۔ جو کچھ خداوند نے اسے کہا کسی حد تک غیر واضح ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جسمانی طور پر یہ ناممکن تھا، جسمانی لحاظ سے بڑے سخت الفاظ تھے، جسم رکھتے ہوئے اور دنیا میں رہتے ہوئے، کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ یہاں پر مردوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مردوں کو دفن نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہمیں یہاں پر لفظ مردہ کو روحانی مفہوم میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ شاگرد جس نے یسوع کو دیکھا تھا، یسوع کے پاس بیٹھتا تھا، ہاللیلویا، وہ شاگرد روحانی طور پر زندہ تھا کیونکہ اس پر فضل ہوا تھا کہ مسیح کو پہچان لے، اس کی تعلیم کو سمجھ سکے۔ تاہم ابھی تک اس کے خاندان کے لوگ روحانی طور پر زندہ نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ ابھی تک یسوع پر ایمان نہ لائے ہوں، وہ اس سبب سے، اپنے گناہوں کے سبب سے روحانی طور پر مردہ ہوں، حالت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح سے یہ کہہ رہے تھے، اس کے خاندان کے غیر ایماندار لوگ اس قدر ضعیف اور یقین کریں کہ قریب المرگ باپ کی دیکھ بھال کریں، اور خداوند بے حس نہیں ہے، یاد رکھیں، اسی لیے وہ اس کو کہہ رہے تھے۔ جہاں تک اس شاگرد کی بات کریں تو خداوند اس کی زندگی کے لیے ایک اعلیٰ درجہ کی بلاہٹ رکھتے تھے، یعنی اسے اپنے باپ کی دیکھ بھال کی فکر مندی اور غیر نجات یافتہ خاندان کو چھوڑ کر کس کے پیچھے جانا تھا؟ یسوع کے پیچھے، یعنی زندگی کے پیچھے۔ ہاللیلویا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے مقام آئیں گے جب خداوند یسوع مسیح ہمیں ایسی چیزوں سے دستبردار ہونے کے لیے کہیں گے جن سے ہم واقعی بے دل و جان سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک طرف اس شاگرد کے دل میں اپنے باپ کی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر بڑی گہری فکر مندی تھی، تو دوسری طرف اس کی زندگی کے لیے یسوع کی بلاہٹ بڑے اعلیٰ درجہ کی تھی۔ ہاللیلویا۔ اسے دو میں سے ایک کا چناؤ کرنا تھا۔ ہمیں اس بات سے یہ
نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس شاگرد کی طرح ہمیں بھی اپنے خاندانوں کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں. یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ خواہ کیسی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمیں خدا کی بلاہٹ کی پیروی کے لیے تیار رہنا ہے. ہاللیلویا. بعض لوگوں کی بلاہٹ گھر میں رہ کر اپنے قریب المرگ والدین کی دیکھ بھال کرنا ہوگی، جبکہ بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی بلاہٹ خدا کی بلاہٹ کے پیش نظر یعنی اپنا گھر بار چھوڑنا ان کو پڑے گا. اہم بات خدا کی رہنمائی اور بلاہٹ کو جانا اور اس کی تابعداری کرنا ضروری ہے. ہاللیلویا. یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنی خدمت کے کام میں خدا کی بلاہٹ اور اس کی رہنمائی کی پیروی کریں. اپنے ارد گرد ضروریات کے پیش نظر اپنی بلاہٹ سے ہٹ جانا بڑا آسان ہوتا ہے. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اسے دیکھ کر ہم دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ خدا کی بلاہٹ ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے سامنے کھڑی بھیڑ دیکھ کر ایک گہرے احساس سے بھر گئے. اس شاگرد کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے کہ جہاں کہیں اس کا خداوند جائے گا وہ اس کے پیچھے جائے گا. شاگرد نے دل میں اپنے قریب المرگ باپ کے لیے بڑا بوجھ محسوس کیا. یہ سارے لوگ اپنے ارد گرد ضروریات کو دیکھ کر متاثر ہوئے. اس کے پاس مواقع بھی تھے اور وہ چاہتے تو ان ضروریات کے تعلق سے کچھ کر بھی سکتے تھے. تاہم اصل بات یہ ہے کہ خدا نے انہیں اس سے ہٹ کر کچھ کام کرنے کے لیے بلایا تھا. مسیح میں میرے عزیزو، اگرچہ ان کے دل میں موجود احساس و جذبات اور رحم و ترس کو سراہا گیا تو بھی انہیں یہ سیکھنے کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے ارد گرد کی ضروریات سے زیادہ توجہ خدا کے روح القدس کی رہنمائی کی طرف دیں. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے. God bless all of you. Shalom.